ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے کچھ مسائل سیکھنے سے پہلے، کچھ دین کی باتیں معلوم کرنے سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مل کر کے درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی اس محفل کا جو انعقاد کیا گیا ہے وہ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے ایک مسلمان کو کیا عقائد رکھنے چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے ایک مسلمان کو کیا اعتقاد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالی کے تعلق سے وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں علم کی کمی کی وجہ سے، جہالت کی بنیاد پر وہ خلاف شرع باتیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، انہی کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں آج ہم کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ ان تمام باتوں کو سماعت کریں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں تک اور اپنی خواتین تک ان مسائل کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ یقیناً ایک مسلمان جب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو باتیں ہم تک پہنچائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتقاد رکھنے کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کے تعلق سے، عقیدہ رکھنے کے تعلق سے جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور ایک مسلمان پر یہ فرض اور ضروری ہے کہ وہ ان تمام باتوں کا علم حاصل کریں اور علم حاصل کرنے کے بعد ان تمام باتوں کے مطابق اپنا اعتقاد رکھیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو میں نے سورت کا آغاز کیا اور جس سورت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے محبوب کے ذریعہ اپنے تعلق سے جو اعتقاد رکھنے تھے اس میں سے کچھ اہم باتیں اللہ تبارک و تعالی نے امت تک پہنچائی۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیں، اور اپنے صحابہ کے درمیان، اپنی امت کے درمیان آپ اعلان کر دیں، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو، جس اللہ پر تم ایمان لائے ہو، وہ اللہ ایک ہے۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اور وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ولم یلد ولم یولد، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان حضور علیہ السلام کے زبان سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امت تک، حضور کی امت تک پہنچا رہا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ ایک سورت کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعہ اپنی امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ اللہ کے تعلق سے کیا عقیدے رکھنے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ قرآن مجید کی متعدد آیاتوں کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کریں، تو ان آیات اور احادیث کے ذریعہ جو ہمارے علماء نے اور ہمارے بزرگان دین نے عقائد بیان فرمائے گئے، ان عقائد میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا کہ موٹے موٹے جو عقائد ہیں خاص طور سے ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جتنی صفتیں ہیں ان صفتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے، جیسے انسانوں کا جسم ہوتا ہے اس جسم سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جگہ سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی جہت سے پاک ہے۔ جیسے ہم انسان کے لیے جہت ہوتی ہے اوپر نیچے دائیں بائیں، تو اللہ تبارک و تعالی جہت سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے ہم تک پہنچائی ہے کہ تمہیں اللہ کے تعلق سے یہ عقائد رکھنے گئے۔ انشاءاللہ تعالی جو سوالات آپ کے ہوں گے تو ان سوالات کے ذریعہ بھی بہت ساری اہم باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہمیں اعتقاد میں رکھنی چاہیے، اور ہمارے عقائد میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو ضروری باتیں ہیں جن کا اعتقاد رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ تمام باتیں بھی آپ کے سوالات اور جوابات کے ذریعہ پہنچائی جائیں گی۔ تو بہت توجہ کے ساتھ سماعت کریں، اور اگر اس سے پہلے کوئی ایسی بات ہے جس میں ہمارے درمیان کوئی مسلمان بھائی اس میں کوئی غلط اعتقاد رکھتا تھا، یا آپ میں سے کوئی غلط اعتقاد رکھتا تھا، تو اس کی اصلاح کریں اور دوسروں تک بھی ان مسائل کو، ان اعتقاد کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ میاں کہتے ہیں، اور یہ لفظ عام بول چال میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ چیز ہمیشہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ تمام نام
قرآن میں، حدیث میں یا امت کے اجماع کے ذریعہ جو نام متعین ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام قرآن میں آ چکے ہیں، حدیث میں آئے گئے، یا امت کے اجماع کے ذریعہ جو نام متعین ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ناموں کے ذریعہ پکارا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور کوئی بھی ایسا لفظ جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی ہونے کا اندیشہ ہو، کوئی غلط معنی نکلتا ہو جو اللہ کے شایان شان نہیں گئے، ایسا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ میاں کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ میاں کا لفظ اگر آپ اپنے طور پر غور کریں گے تو میاں کا لفظ عام طور پر ہمارے یہاں 3 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو میاں آقا اور سردار کو کہا جاتا ہے، جیسے ہاشمی میاں، مدنی میاں، تو یہاں میاں کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آقا، سردار۔ اور ایک میاں کا معنی ہوتا ہے کہ شوہر کو میاں کہا جاتا ہے، شوہر جو عورت کا ہوتا ہے تو اس کو میاں کہا جاتا ہے۔ اور ایک عرف میں جو میاں کا معنی ہوتا ہے وہ عورت اور مرد کے درمیان جو زنا کی دلالی کرنے والا ہوتا ہے، یعنی دونوں کا ملاپ کروانے والا، تعلق کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو بھی میاں کہا جاتا ہے۔ تو عام طور پر ہمارے یہاں عرف میں یہ 3 معنی میاں کے معنی استعمال ہوتے ہیں اور یہ 3 معنی عام طور پر مراد لیے جاتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے 2 معنی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ کون؟ شوہر والا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ایسے ہی زنا کا دلال، یہ بھی معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ہاں، آقا والا جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ تو اب 3 معنی اس کے نکلتے ہیں۔ 2 معنی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں گئے، اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن گئے، اور ایک معنی اللہ کی شان کے لائق گئے۔ تو اب اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہونے کا اندیشہ اور ڈر گئے، 3 معنی نکلتے گئے اور گستاخی ہونے کا اندیشہ گئے، لہذا ایسا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں گستاخی اور بے ادبی والا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ میاں کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو اس لفظ کو پہلے استعمال کرتا تھا تو اس کی اصلاح کرے، اللہ تعالی یہ کہیں، اللہ عز و جل یہ کہیں، اللہ جل جلالہ، اس طرح کے آپ الفاظ استعمال کریں۔ اللہ میاں ہرگز نہ کہیں، اور اگر کوئی دوسرا مسلمان بھائی اس لفظ کو استعمال کرتا ہے تو اس کی بھی آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک جملہ بہت بات کے اندر اللہ کو اوپر والا کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا؟ یہ تو بہت زیادہ عام ہے، اور ہمارے یہاں پر عورتیں بھی اس لفظ کو زیادہ استعمال کرتی ہیں، مرد بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ بات بات میں کہہ دیتے ہیں کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے، اوپر والا جانتا ہے، اور یہ اوپر والا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ابھی میں نے عقیدہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک جہت میں ہوتے ہیں، ہماری جہت ہوتی ہے دائیں بائیں جانب، اوپر نیچے، یہ مخلوق کا معاملہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ خالق کائنات گئے وہ جہت سے پاک گئے، اور اس کو جہت سے پاک ماننا یہ ضروری ہے۔ لہذا اوپر والا اگر آپ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر کی جہت اور اوپر کی جانب ثابت کر رہے ہیں آپ، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اوپر والا کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی بالکل غلط ہے، بلکہ اس کا حکم اتنا سخت ہے کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتے ہوئے، اگر یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی جانب گئے، اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتے ہوئے اللہ کے لیے اوپر والا کا لفظ استعمال کرے تو ایسا شخص ایمان سے باہر نکل جائے گا۔
کافر ہو جائے گا۔ ہاں البتہ ہمارے عام طور پر جو مسلمان بھائی مسلمان بہنیں جو استعمال کرتی ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا اور عقیدہ بھی ان کا ایسا نہیں ہوتا، بس ایسے ہی وہ اوپر والا کہہ دیتی ہیں اور مسلمان بھائی بھی اوپر والا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عام طور پر اگر اعتقاد اور عقیدہ رکھے بغیر استعمال کرتے ہیں تو یہ کفر نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی ناجائز ہے، اس کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر والا کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں شاید یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم جب بھی اشہد اللہ الہ یہاں پر اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شہادت کی انگلی کو اوپر کی جانب اٹھاتے ہیں۔ یہ آپ بچپن سے مکتب سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جب بھی اس طریقے سے لا الہ الا اللہ کہا جائے تو شہادت کی انگلی کو اوپر کی جانب اٹھایا جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم شہادت کی انگلی کو اوپر کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اوپر اٹھانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ معاذ اللہ اللہ اوپر گئے، بلکہ اوپر اٹھانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام چیزوں سے بلند گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تمام چیزوں سے تمام مخلوق سے بلند گئے اور اونچا درجہ رکھنے والی گئے، اللہ کی ذات اونچا درجہ رکھنے والی گئے۔ تو اللہ کی ذات کو بلند اور اونچا بتانے کے لیے یہ اشارہ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں سکھایا گیا اور حضور علیہ السلام سے بھی یہ طریقہ ثابت گئے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہمیں اوپر بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اوپر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی جہت کو ثابت کرنا یہ جائز نہیں ہے، لہذا اوپر والا کہنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جذبات میں آ کر کے لوگ بول دیتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کر لے مگر روزی دینے والا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہوا، اس کے حوالے سے یہاں پر بھی وہی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ معاذ اللہ کہا جا رہا ہے، یہ بھی الفاظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سوالات جو ہو رہے ہیں تو عام طور پر ہمارے یہاں اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، کوئی نوکری سے نکال دے یا کوئی ظلم کرے اور انصاف سے کام نہ لے، تو جذبات میں آ کر کے ہمارے یہاں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ کوئی کیسا بھی چاہے نوکری سے نکال دیں، کوئی کچھ بھی کر لیں، لیکن روزے دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے، یا روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیں روزی دے گا، انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا۔ تو یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس میں بھی وہی خرابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی جانب میں ہے، حالانکہ یہ ابھی بتا دیا گیا کہ بالکل غلط ہے، لہذا اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اوپر والا کا لفظ نہیں بولتے ہیں، لیکن کتنے لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس جملے کا یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہاں پر بھی غور کریں گے ہر جگہ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ جگہ کو ثابت کر رہے ہیں، مکان کو ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ تو جگہ اور مکان کو ثابت کرنا پایا گیا، لہذا اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ یہ لفظ بھی ہمارے یہاں بہت بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پائی جاتی ہے، تو یہ لفظ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اس طرح کا لفظ آپ بول سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، یہ لفظ بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہر جگہ موجود ہے، یہ لفظ آپ بول سکتے ہیں۔ اللہ کی حکومت ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس طرح کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، آپ نے اشعار میں بھی سنے ہوں گے اس طرح کے الفاظ ہمارے بزرگان دین استعمال کرتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے کہنا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے، اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اس مسلمان پر ضروری ہوگا کہ دوبارہ وہ کلمہ پڑھے، کیونکہ وہ کفر کر رہا ہے، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔
تو یہ لفظ بھی آپ ذہن میں رکھیں، ہر جگہ موجود ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ نام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو بھی رحمان نہیں کہہ سکتے، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے رحمان کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے رحمان۔ اب یہاں پر ایک خرابی ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ نام ہوتا ہے عبد الرحمن، یہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں، عبد الرحمن کا مطلب ہوگا رحمان کا بندہ۔ ایسے ہی ایک نام ہوتا ہے فضل الرحمن، عطاء الرحمن، تو یہ جو نام رکھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا مطلب نکلے گا رحمان کا بندہ، رحمان کا عطا کیا ہوا، رحمان کا فضل کیا ہوا، تو فضل الرحمن، عطاء الرحمن، عبد الرحمن یہ نام رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے نام رکھنے کے بعد میں نے خود سنا گیا کہ ہمارے یہاں پر جب ایسے شخص کو جس کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے اس کو جب بلایا جاتا ہے تو عبد الرحمن کہہ کر کے نہیں بلاتے، زیادہ تر لوگ اس کو رحمان کہہ کر ہی بلاتے ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا عطاء الرحمن نام ہے تو رحمان کہہ کر کے سیدھا بلاتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے، رحمان کہہ کر کے پکارنا یہ جائز نہیں ہے، عبد الرحمن، عطاء الرحمن کہہ کر کے آپ کو پکارنا گئے۔ ایسے بہت سارے نام گئے، جیسے ایک میں آپ کو بتاؤں رزاق، رزاق یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام رزاق نہیں ہو سکتا، عبد الرزاق ہو سکتا ہے، لہذا جس کا نام عبد الرزاق ہو اسے رزاق کہہ کر کے پکارنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح رازق، رازق یہ بھی خاص اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اسی طرح قیوم، عبد القیوم یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن قیوم یہ خاص اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اسی طرح ایک نام ہے سبحان، سبحان یہ بھی خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، کسی اور کے لیے یہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ ہاں سبحانی یہ کہہ سکتے ہیں، سبحانی یا کے ساتھ، لیکن سبحان یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے یہ نام نہیں رکھ سکتے۔ تو رحمان، قیوم، رزاق، رازق، سبحان، خالق یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی نام ہیں آپ جب بھی اس طرح کے نام رکھیں تو عبد کے ساتھ نام رکھیں، اور اگر کسی دوسرے کا نام ہے تو آپ عبد الرزاق، عبد الرحمن کہہ کر ہی اسے پکاریں۔ یہ غلط طریقہ ہمارے درمیان رائج ہے کہ صرف رحمان اور رزاق کہہ کر کے ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، اس کی اصلاح کرنے کے آپ حضرات کو غلط ہے، اس سے بھی پرہیز کیا جائے، پورا نام رکھا جائے۔ باہر شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اس طرح عبد الرحمن نام ہے تو صرف یہ مخفف کر کے اس کو یعنی اتنا عبد کہہ کر کے پکارنا یہ بھی منع ہے، اس سے بھی بچا جائے۔ پورا نام عبد الرحمن، عبد الرزاق جو بھی نام ہے وہ پورا نام آپ استعمال کریں، اسی نام کے ذریعے آپ دوسرے مسلمان بھائی کو پکاریں۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ مسلمان، اب جو مسلمان نہیں ہے اس کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنے دین کے اعتبار سے جو بھی اعتقاد رکھنا چاہتا ہے، جو بھی خیالات رکھنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے، وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اعتقاد رکھیں۔ لیکن ایک مسلمان جب وہ مسلمان بنتا ہے
تو مسلمان کہتے ہی اسے گے جو اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا ہو، یعنی حضور علیہ السلام نے جتنی باتیں پہنچائی ہے ان تمام باتوں پر ایمان رکھنے والا ہو، مسلمان وہی ہوتا ہے۔ اب مسلمان کے لیے اس کے مذہب نے، اس کے دین نے یہ طریقہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے اور اللہ کے علاوہ جو دیگر نام لیے گئے وہ الگ ہیں، وہ باطل معبود ہیں، ان کی عبادت کرنا یہ مذہب اسلام میں جائز نہیں ہے بلکہ کفر اور شرک ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی باطل معبود ہیں وہ تمام عبادت کے لائق نہیں ہے، اور مذہب اسلام کے اعتبار سے ان تمام باطل معبودوں کی عبادت نہ کرنا ضروری ہے اور ان کو باطل سمجھنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان ہے اور واقعی ایمان رکھنے والا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو الگ مانے، اور یہ جو تمام نام لیے گئے ہیں جو باطل معبود ہیں ان کو الگ مانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شرک سے منزہ ہے، پاک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ مسلمان کا اعتقاد ہونا چاہیے، مسلمان کا یہی خیال اور یہی ذہنیت مسلمان کی ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی سیکولر جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے اور وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور باقی جو باطل معبود ہیں وہ سب برابر ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی خبر لیں اور اپنے اسلام کے تعلق سے غور کر لیں کہ اس کے ایمان کی حالت کیسی ہے اور وہ ایمان پر قائم ہے بھی کہ نہیں۔ لہذا مسلمان کی جو ذمہ داری اور فریضہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ یہ لفظ میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث پاک میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اور یہاں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر سے مراد کون ہے؟ اللہ کے گھر سے مراد مسجدیں ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی کسی مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سکھاتے ہیں۔ اب قرآن سکھانے سے مراد قرآن کے تعلق سے جتنے بھی اعتقاد ہیں، جو بھی عقائد ہیں، وہ تمام سکھانا۔ جیسے یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ یہ بھی قرآن ہی کی تعلیم ہو رہی ہے، چونکہ قرآن نے جتنے اعتقادات ہمیں بتائے گئے، جو بھی قرآن نے ہمیں عقائد سکھائے گئے، وہی عقائد آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی قرآن ہی کی تعلیم ہے، بالواسطہ قرآن ہی سکھایا جا رہا ہے، قرآن کا جو مطلب ہے وہی آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سکھاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کے دلوں پر اطمینان اور سکون کا نزول ہوتا ہے، اور ایسے لوگ مطمئن رہتے ہیں، ایسے لوگ اطمینان اور سکون کی حالت میں رہتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ایسے لوگوں پر ملائکہ گھیراؤ کر لیتے ہیں، احاطہ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر الحمدللہ خلوص نیت کے ساتھ جو بھی دین کی باتیں سیکھنے کے لیے بیٹھا گئے، دین کے مسائل سیکھنے کے لیے بیٹھا گئے، وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول اس پر ہو رہا ہے اور ساتھ میں ملائکہ اس کو گھیرے ہوئے گئے۔ اگرچہ ہماری گناہوں بھری آنکھیں ملائکہ کو نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن حضور کا ارشاد بالکل برحق ہے،
ملائکہ یہاں موجود ہیں اور ایسے لوگوں پر جو اللہ کے دین کی باتیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حاضر گئے، ملائکہ حضور فرماتے ہیں کہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے۔ آپ غور کریں کہ آپ یہاں پر دین سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے، ایک تو یہ کہ مسجد میں بیٹھیں گے، اعتکاف کی نیت کی، آپ کا ثواب بڑھتا جا رہا ہے، ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات، آپ دین سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جتنے مسائل سیکھیں گے ان مسائل کے سیکھنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، عمل کرنے پر بھی ثواب ملے گا، اور دوسروں تک پہنچانے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کو اللہ کا گھر فرمایا گیا۔ اب یہاں پر اللہ کا گھر جو کہا گیا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں رہتا ہے، یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ مسجد کو جو اللہ کا گھر کہا گیا ہے تو وہ اس اعتبار سے کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کے لیے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مسجد میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، مسجد میں اللہ کی رضامندی کے لیے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں مسجد میں اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے مسجد کو اللہ کا گھر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ عام طور پر یہ ہمارے گھروں کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا زیادہ رواج ہوتا ہے۔ گھر کے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا، بیٹی کا وغیرہ کسی بھی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، تو عام طور پر گھروں کی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کو علم نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر دیتی ہیں کہ اے اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کی جگہ پر مجھے اٹھا لیتا، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب آپ غور کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی جا رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی جا رہی ہے کہ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے اس کی جگہ معاذ اللہ مجھے اٹھانا چاہیے تھا۔ یہ تمام باتیں شکایت والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرنا یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اعتقاد رکھتے ہوئے کرے گا تو وہ تو کفر ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا۔ تو یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ لہذا آپ حضرات ان الفاظ کو خود بھی ذہن میں رکھیں اور اپنے گھروں پر جا کر عورتوں کو بتائیں کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا اتنا سخت حکم ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ایسے الفاظ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کا پہلو پایا جاتا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی جاتی ہو، ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی اعتقاد رکھتے ہوئے کرے گا تو وہ تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا علم حاصل آپ نے کیا گیا تو آپ نے اپنے گھروں تک اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں۔ اسی طریقے سے حضرت ہمارے یہاں ایک جملہ رائج ہے کہ کبھی کبھی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر دکھا یا پھر میری نظر آیا، اس طریقے سے جملے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے بتا دیا کہ یہ تمام اس طرح کے جتنے جملے جو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، شکایت کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ تمام جملے بالکل ناجائز ہیں اور سخت ناجائز ہیں، اور بہت سخت اس کا حکم ہے۔ لہذا آپ کو ہمیشہ خوشی کا پہلو ہو یا غم کا پہلو ہو، ہمیشہ آپ کو اپنے ہوش و حواس کو، اپنی عقل کو
اپنے ٹھکانے پر رکھنا گئے اور ہمیشہ کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے بولتے گئے تو پہلے 10 مرتبہ آپ یہ سوچ لیں کہ یہ لفظ جو میں اللہ تعالیٰ کی شان میں یا حضور کی شان میں یا کسی اور بزرگ کی شان میں استعمال کر رہا ہوں، کیا اس سے ان کی توہین اور ان کی گستاخی تو نہیں ہو رہی؟ یہ پہلے سوچ لیا کریں، اس لیے کہ ایمان کو بچانے کے لیے آپ کو پوری زندگی محنت کرنی پڑے گی۔ مان لیں کہ آپ کی زندگی 60 سال کی گئے، تو جب سے آپ بالغ ہوئے 15 سال کی عمر سے مثال کے طور پر آپ بالغ ہوئے تو 15 سال سے لے کر کے 60 سال تک 45 سال تک آپ کو ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور وہ ایمان کی حفاظت 24 گھنٹے آپ کو کرنی پڑے گی۔ ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ ایسا نہیں کہ اس کی حفاظت سے اپنے آپ کو بے پرواہ اس کی حفاظت کی پرواہ نہ کریں اور ایسے ہی آپ رکھیں۔ ایمان کی حفاظت آپ کو ہر سیکنڈ میں کرنی پڑے گی، جب تک آپ کا آخری دم گئے، آپ کے جسم میں روح گئے، تب تک آپ کو ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ جبکہ اس ایمان کی حفاظت اگر آپ نہیں کریں گے اور مان لیجئے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ نے اپنی زبان سے اس طرح کا جملہ نکال دیا یا آپ نے اس طرح کا کوئی کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے آپ کافر ہو جاتے ہیں، تو وہ جو آپ نے ایمان کی حفاظت پوری زندگی کی گئے، اسی ایک لمحے کی وجہ سے آپ ایمان سے باہر ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے آپ نے بزرگان دین کی سیرت کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، صحابہ کرام کی زندگی کو آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ صحابہ کرام وہ صحابہ کہ جن کے جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں عطا فرما دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر جو صحابہ کے جن کے جنتی ہونے کی خوشخبری اللہ نے دنیا ہی میں سنا دی، اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خوشخبری ملنے کے بعد بھی ہر لمحہ ایمان کی حفاظت کے لیے وہ ترپا کرتے تھے، ہمیشہ ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ تو آخری دم تک ہمیں ایمان پر باقی رکھ اور ایمان ہی پر ہمیں موت عطا فرما۔ وہ صحابہ جن کے جنتی ہونے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، لہذا اس سے آپ غور کریں کہ ایمان کتنی اہم چیز ہے، اور یہی وہ ایمان ہے کہ اگر ایمان ہے تو اعمال آپ کو کام آئیں گے۔ ایمان نہیں تو آپ زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہیں، زندگی بھر روزے رکھتے رہیں، لیکن ایمان نہیں گئے تو وہ اعمال نہ قبر میں کام آئیں گے نہ آخرت میں کام آئیں گے۔ لہذا ایمان کی اہمیت کو سمجھیں اور ایمان کے تعلق سے جتنی بھی ضروری باتیں ہیں ان کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی کوئی بات آپ کو لگے کہ یہ غلط ہے یا اس میں آپ کو غلطی کا اندیشہ ہو تو فوراً آپ کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم صاحب سے رابطہ کر کے اس کے تعلق سے معلوم کر لیں تاکہ آپ کا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ پر یہ ارشاد فرمایا گیا، ان اللہ لا یظلم شیئا، او کما قال، اس طرح کی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، لہذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہے معاذ اللہ کہ اللہ نے مجھ پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظالم ہے، تو یہ بھی کفریہ جملہ ہے، اس کی وجہ سے بھی بندہ ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ واقعی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی نیک لوگوں کی ضرورت ہے، یا اللہ کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ایسے پرہیزگار لوگوں کو، نیک لوگوں کو اپنے یہاں بلا لیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے
ضرورت کو ثابت کیا جا رہا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے. حالانکہ ابھی میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی, اللہ الصمد, اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں, ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کا جملہ بولنا کہ نیک لوگوں کو, کہ اللہ کے یہاں نیک لوگوں کی ضرورت ہے یا اللہ کو نیک لوگوں کی ضرورت ہے, یہ بھی کفریہ جملہ ہے, اس سے بھی بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے. لہذا اس جملے کو بھی ذہن میں رکھیں اور اس کا بھی دوسرے تک اس کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. سلام پھیرنے سے پہلے یہ مطلب ہے کہ اس نے مقتدی نے آ کر کے تکبیر تحریمہ کہہ لی, اللہ اکبر کہہ لیا, بیٹھا اور بیٹھنے کے فوراً بعد امام نے سلام پھیرا, یعنی اس نے نماز شروع کر لی, امام کے پیچھے نماز شروع کرنے کے بعد نماز میں شامل ہونے کے بعد اگر امام نے سلام پھیرا تو ایسی صورت میں تو وہ جماعت کے ساتھ اس مقتدی کی نماز صحیح ہو جائے گی. اب اسے کرنا کیا ہے, وہ بیٹھ کر کے التحیات مکمل کرے گا, التحیات مکمل کرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا. اور اگر ابھی یہ نماز میں شامل ہوا ہی نہیں, ابھی تکبیر تحریمہ کہنے جا رہا تھا کہ اس سے پہلے امام نے سلام کہہ دی, لفظ السلام کہہ کر کے وہ نماز سے باہر ہو گیا, تو ایسی صورت میں اب وہ جو مقتدی آ کر کے نماز میں شامل ہوا تو جماعت کے ساتھ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. یعنی یہ نہیں مانا جائے گا کہ اب اس کو جماعت مل گئی, امام کی اقتداء میں اس کی نماز نہیں ہوگی, اب اسے الگ سے اپنی 4 رکعت ادا کرنی ہے. تو یہ 2 صورتیں ہیں. اگر سلام پھیرنے سے پہلے وہ مقتدی نماز میں شامل ہو جاتا ہے, تکبیر کہہ کر کے امام کے پیچھے شامل ہو جاتا ہے, تب تو اس کی نماز امام کے پیچھے صحیح ہوگی. لیکن یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بیٹھ کر کے التحیات پڑھنا ہے, ایسا نہیں کہ وہ سیدھا کھڑا ہو کر کے اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں ادا کرنے کھڑا ہو جائے گا, ایسا نہیں, بلکہ بیٹھ کر کے التحیات پڑھے گا, اس کے بعد پھر وہ چھوٹی ہوئی رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا. تو یہ 2 صورتیں ہیں, اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا, اس کو اگر یاد آ جاتا ہے کہ مجھے تو 4 رکعت ہی ادا کرنی ہے, میں 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا, تو جب تک سجدے میں نہیں گیا ہے 5ویں رکعت کے, حکم یہ رہے گا کہ یاد آتے ہی فوراً واپس بیٹھ جائے. اگر پہلے التحیات پڑھی گئے تو بیٹھ کر کے سیدھا سجدے سہو کے لیے چلا جائے, 2 سجدے کریں, 2 سجدے کرنے کے بعد واپس بیٹھے اور پھر التحیات وغیرہ پڑھ کر کے نماز کو مکمل کریں. اور اگر پہلے التحیات نہیں پڑھی تھی, 4تھی رکعت میں بیٹھا ہی نہیں بلکہ سیدھا کھڑا ہو گیا, پھر بعد میں یاد آیا کھڑے ہونے کے بعد, تو اب حکم کیا رہے گا, بیٹھ کر کے التحیات پڑھیں, التحیات پڑھنے کے بعد 2 سجدے سہو کے 2 سجدے کریں, پھر التحیات وغیرہ پڑھ کر کے نماز کو مکمل کریں. یہ اس صورت میں ہے جبکہ 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا. اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا, سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا کہ مجھے تو 4 رکعت پڑھنی تھی, میں نے تو 5 رکعت پڑھ لی, تو اب حکم یہ رہے گا کہ اگر 4تھی رکعت پر بیٹھ کر کے التحیات پڑھا گیا, 4تھی رکعت پر قاعدہ کیا گیا,
پھر اس کے بعد پانچویں کے لیے غلطی سے کھڑا ہوا، سجدہ کر لیا، تو اب یہ رہے گا کہ پانچویں بھی پڑھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ چھٹی بھی ملا لیں، اس کے ساتھ ساتھ چھٹی بھی ملا لیں۔ چھٹی ملانے کے بعد آخر میں جب قاعدہ کرے بیٹھیں تو اس وقت سجدہ سہو کریں، تو 4 رکعت فرض ادا ہو جائیں گے اور 2 رکعت نفل ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ رہے گا۔ اور اگر چوتھی رکعت پر قاعدہ ہی نہیں کیا، غلطی سے سیدھا پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، تو ایسی صورت میں اب کیا کرنا رہے گا؟ پانچویں کے ساتھ چھٹی ملا لے گا اور یہ پوری جو 6 رکعتیں ہوں گی یہ نفل ہو جائیں گی، اور وہ جو فرض گئے وہ ختم ہو گیا۔ اب فرض 4 رکعت دوبارہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی، تو یہ 6 رکعتیں نفل ہو جائیں گی اور 4 رکعت آپ کو فرض الگ سے ادا کرنی پڑے گی۔ اگر چوتھی رکعت پر قاعدہ نہیں کیا گیا تو، اور اگر چوتھی رکعت پر قاعدہ کر لیا گیا، التحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہوا تھا، تو ایسی صورت میں 4 رکعت فرض بھی ہو جائیں گی اور 2 رکعت نفل ہوں گی، لیکن آخر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ کیا چیز؟ سنت 4 رکعت، تو اس میں بھی یہی حکم رہے گا۔ سنت موقدہ اگر گئے، جیسے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت ہے، تو اس میں بھی یہی رہے گا کہ پانچویں میں سجدے سے پہلے یاد آتا ہے تو واپس بیٹھ جائے۔ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں جو دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے تکبیر کہتے ہیں، تو اگر کوئی شخص تکبیر کہنا بھول گیا، یعنی اس کا یہ مطلب ہوگا کہ تکبیر کہنا بھی بھول گیا اور دعائے قنوت پڑھنا بھی بھول گیا، یہی مطلب ہوگا، کیونکہ اس کو یاد ہی نہیں رہا، پھر آخر میں تیسری رکعت مکمل کر لی اور سلام بھی پھیر لی، سجدہ سہو نہیں کیا، تو ایسے شخص کے لیے ضروری تھا سجدہ سہو کرنا، چونکہ تکبیر قنوت یہ بھی واجب گئے اور دعائے قنوت یعنی مطلقاً کوئی بھی دعا پڑھنا یہ بھی واجب گئے، تو اس نے دونوں واجب چھوڑ دیے، بھول کر کے چھوٹے گئے، تو سجدہ سہو کر لیتا تو نماز ہو جاتی، لیکن سجدہ سہو نہیں کیا تو اب وہ وتر کی نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ جی یہ کتابوں میں بتایا گیا کہ میں نے ابھی دیکھا کہ جیسے ہی یہ لفظ استعمال کیا گیا، آپ لوگ جو کہ باضابطہ علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں نہیں گئے، دارالعلوم میں نہیں گئے گے، آپ لوگ جو عام طور پر اس طرح کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں لیکن باضابطہ آپ نے عالمیت کا کورس نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے یہ لفظ سنا تو فوراً آپ کی زبان سے یہ نکلا معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک عام بندہ، ایک عام مسلمان جو کہ عالم دین نہیں ہے، جو کہ مفتی نہیں ہے، جس نے باضابطہ علم حاصل نہیں کیا، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کرنا کہ معاذ اللہ، اللہ جھوٹ پر قادر گئے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک عام آدمی سمجھ رہا ہے۔ اور بالکل یہ عقیدہ جو ہے وہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس کو بیان فرمایا گیا، متعدد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک گئے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک گئے، جھوٹ بولنا یہ بھی عیب گئے، لہذا اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک گئے۔ تو یہ ایک عام مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ اس طرح کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے، آپ تعجب کریں گے کہ اس طرح کے الفاظ اپنی کتابوں میں باضابطہ لکھے گئے اور صدیوں سے اس کو چھاپتے آ رہے ہیں اور اس کی تائید بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح کے عقائد بتاتے آ رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ ایسے لوگ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ان کے باپ کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا باپ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، کہ تب بھی وہ ناراض ہو جائیں گے کہ میرے باپ کے لیے آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، لکھنا، بولنا اور لوگوں کے درمیان اس کو بیان کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے،
لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ پہچانیں اور ایسے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میں نے بتا دیا ایمان کی حفاظت آپ کو زندگی بھر کرنی ہے، لیکن اللہ نہ کرے ایک لمحہ ایسا آ گیا کہ اللہ نہ کرے خدا نخواستہ وہ لمحہ ایسا آ گیا کہ ایمان آپ کا چھین لیا جائے، شیطان آپ پر غالب آ جائے۔ لہذا آپ کو یہی تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ علماء اہل سنت سے قریب رہیں، ہر مسئلے کا جواب آپ علماء اہل سنت سے معلوم کریں، اسی کے مطابق پھر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے کہ اسی طریقے سے اپنے فرصت سے بنایا اس طریقے سے بہت سارے جملے آتے ہیں، اس طریقے کے گانے سننا اور اپنی زبان پر بنانا، یہ اس کے بارے میں ویسے ہی گانے سننا یہ تو ناجائز اور حرام ہے، اور اگر کفریہ معنی والے گانے سنے جائیں اور اس کو کوئی سمجھ کر کے، کوئی مسلمان سمجھ رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے اور سمجھ کر کے اگر کوئی خوشی سنتا گئے تو ایسے شخص پر بھی کفر کا حکم لگے گا۔ اب یہاں پر ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ تمامی حضرات سے یہ گزارش کروں گا، آج ہمارے مسلم نوجوانوں میں ایک غلط بات بہت زیادہ عام ہو رہی ہے۔ واٹس ایپ اور فیس بک پر جو اسٹیٹس رکھا جاتا ہے، اس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتا ہوں، ہمارے مسلمان نوجوان جو ہیں وہ اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ واٹس ایپ اور فیس بک پر جو اسٹیٹس رکھا جاتا ہے اس میں ایک تو گانے رکھتے ہیں اور گانے رکھے جاتے ہیں، اور بعض گانے تو ایسے ہوتے ہیں جس میں کفر پایا جاتا ہے، اور وہ اسٹیٹس آپ جانتے ہیں کہ ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، دنیا میں جو بھی جس کے پاس بھی اس کا نمبر ہوگا وہ سب اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ایک تو گانا اس نے رکھا اس کا گناہ، اب جتنے لوگ دیکھیں گے سب کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب غور کریں کہ کتنے گناہوں میں ہم بے باک ہو چکے ہیں۔ تو یہاں جو نوجوان بیٹھیں گے، اگر اس سے پہلے کسی کی عادت یہ تھی کہ واٹس ایپ یا فیس بک کے اسٹیٹس پر وہ گانے، فلموں کے ڈائیلاگ یا پھر یہ ایکٹروں کی تصویریں اگر رکھا کرتے تھے تو آج ہی سے توبہ کریں۔ اگر اسٹیٹس پر کچھ رکھنا گئے تو نعت کا کوئی شعر رکھ دیں، اگر کچھ رکھنا گئے تو کوئی مسئلہ رکھ دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ سو رہے ہوں گے، لیکن اگر کوئی آپ کے اسٹیٹس کو لندن میں بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے تو اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ آپ سو رہے ہیں پھر بھی آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ثواب کمانے کا اتنا آسان طریقہ ہے، لہذا آپ توبہ کریں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں آپ، اور سختی کے ساتھ سمجھائیں۔ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ بچے مانتے نہیں ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کا بچہ کہے کہ مجھے چھت پر سے چھلانگ لگانی ہے، وہ ضد کر رہا ہو، تو کیا آپ اس کو اجازت دیں گے؟ آپ مار کر کے اس کو کمرے میں بٹھائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، چھت پر سے چھلانگ لگانے کی میں تجھے اجازت نہیں دوں گا؟ تو آپ جب اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان ہے، دنیاوی نقصان اس میں ہوگا، تو آپ اپنے بچے کو سختی کے ساتھ روکتے ہیں، تو جس میں دین کا نقصان ہے، جس میں ایمان جانے کا اندیشہ ہے، آپ پر لازم ہے کہ اپنے بچے کو آپ سختی کے ساتھ اس سے منع کریں، ورنہ دنیا میں تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، آخرت میں بھی اس کے بدلے میں آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ لہذا اس چیز پر غور کریں کہ اس طرح کا جو اسٹیٹس، اور اسٹیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے، انگریزی زبان کا لفظ ہے، آپ جانتے ہوں گے اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ حیثیت، اسٹیٹس یعنی میری حیثیت یہ ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ آپ اپنی حیثیت لوگوں کے سامنے کیا ظاہر کر رہے ہیں، گانا رکھ کر کے، فلمی ڈائیلاگ رکھ کر کے، کسی اداکارہ کی تصویر رکھ کر کے آپ اپنی حیثیت کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کیسے ہیں۔ تو یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ بے وقوفی بڑا کام کیا جا رہا ہے اور اس پر کوئی توجہ بھی نہیں دیتا ہے۔ تو آپ خدا را اگر کوئی اس طرح کا عمل اس سے پہلے کرتا تھا تو اس سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی اس کام سے سختی کے ساتھ منع کرنے کی کوشش کریں۔ جی
فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کو بیان فرمایا گیا کہ صحیح طریقہ اور سنت طریقہ یہی ہے کہ شہادت کی انگلی کو جب اٹھانا گیا تو اس وقت تو اس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں جو اخیر والی ہیں ان کو ملا دیں گے اور انگوٹھا اور یہ ان دونوں کو ملائیں گے، اس طریقے سے کرنا گیا اور اس انگلی کو اٹھانا گیا۔ لیکن جیسے ہی پھر نیچے گرائیں گے تو اعلیٰ حضرت نے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ نیچے گرانے کے بعد ہاتھ کو پہلے کی طرح سیدھا کر دیں گے۔ یہ دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اس کے دلائل بھی موجود ہے، تو سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا اور آپ جس پر عمل کرتے ہیں، اور وہ جو طریقہ ہے بعض علماء کے اور بعض ائمہ کے حوالے سے وہ طریقہ بھی موجود ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ صحیح اور راجح طریقہ یہی ہے کہ ہاتھوں کو سیدھا کر دینا ہے اور سیدھا کرنے کے بعد پھر نماز کو مکمل کرنا ہے۔